المخلفون خوش ہو گئے ہیں پیچھے چھوڑے گئے. مخلف لام کی زبر کے ساتھ اسم مفعول ہے وہ جس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے. اگر یہ لام کی زیر کے ساتھ ہو مخلف پھر اس کا معنی ہوگا پیچھے رہ گئے، یعنی جو خود سے پیچھے رہ گئے ہیں. تو اگرچہ جہاد میں وہ لوگ خود نہیں نکلے تھے، ہیلے بہانے کر کے خود پیچھے رہے تھے یا چھپ کے پیچھے رہے تھے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ مخلف ہیں، کہ ان کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. فرح المخلفون خوش ہو رہے پیچھے چھوڑے گئے، بمقعدہم اپنے بیٹھ رہنے پر، خلاف رسول اللہ اللہ کے رسول کے پیچھے، وکرہوا اور انہوں نے ناپسند کیا، ناگوار جانا، ان یجاہدوا یہ کہ وہ جہاد کرتے، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. وقالوا اور انہوں نے کہا، لا تنفروا تم نہ نکلو، فی الحر گرمی کے اندر، یعنی سخت گرمی کا موسم ہے اس میں تم نہ نکلو، یعنی خود بھی نہیں نکل رہے، دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں. یہ غزوہ تبوک کی بات ہے. قل آپ فرمائیے، نارو جہنم جو آگ جہنم کی ہے، اشد حرًا وہ تو سخت تر ہے گرمی میں، وہ تو اس سے کہیں زیادہ گرم ہے. لو کانوا یفقہون کاش ہوتے وہ سمجھتے. فلیضحکوا پس چاہیے کہ وہ ہنسیں، لیضحکوا ہے لام جو ہے نا وہ یہ لام امر کہلاتا ہے، کہ چاہیے کہ وہ ہنسیں، قلیلاً تھوڑا، بل یبکو یہ بھی لیبکو ہے، اور چاہیے کہ وہ روئیں، کثیراً زیادہ، یعنی اگر وہ حقیقت کو جانتے ہوں، جہنم کی گرمی کو جانتے ہوں، تو پھر چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسیں، خوش تھوڑا ہوں اور روئیں زیادہ. جزاءً یہ بطور بدلے کے ہے، بما کانوا اس بنا پر کہ تھے وہ، یکسبون کمایا کرتے، یعنی جو کچھ وہ کماتے رہے اس کے بدلے کے طور پر ہے. فَإِن پس اگر رجعک لوٹایا آپ کو اللہ نے، یعنی اس سفر سے غزوہ تبوک سے واپس جب لے کر جائے گا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الی طائفۃ ایک گروہ کی جانب، منہم ان میں سے، یعنی ان منافقین میں سے جو پیچھے چھوڑے گئے ہیں، فاستأذنوک پھر وہ فا حرف عطف ہے پس یا پھر، استأذنوا وہ اجازت طلب کریں گے، کا آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے، یعنی آئندہ دشمن کے ساتھ لڑائی میں، یعنی جانے کے لیے آپ کے ساتھ، وہ پھر آپ سے اجازت طلب کریں گے یہ لوگ منافق لوگ. فقل تو آپ کہہ دیجئے، لن تخرجوا ہرگز تم نہیں نکلو گے، معیہ میرے ساتھ، ابداً کبھی بھی. ویسے بھی آخری غزوہ تھا. وَلَن تُقَاتِلُوا اور نہیں تم ہرگز لڑائی کرو گے، معیہ میری معیت میں میرے ساتھ مل کر، عدوًا کسی دشمن سے. انکم یقیناً تم، رضیتم تم راضی رہے، بالقعود بیٹھ رہنے پر، اول مرہ پہلی مرتبہ جو تم راضی رہے بیٹھ رہنے پر، تو اب تم ہمارے ساتھ نہیں نکلو گے. فاقعدوا پس بیٹھے رہو، اقعدوا مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. ولا تصلی اور آپ نہ نماز پڑھیں، علی احد کسی ایک پر بھی، منہم ان میں سے، ماتا جو مر گیا ہے، ابداً کبھی بھی، یعنی ان منافقوں کہ نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گے. یہ عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جس کا نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، منافق کا، اور اپنی قمیص بھی اسے پہنائی، اور اپنے لعاب جو ہے نا وہ اس کے منہ میں ڈالا، لعاب دہن اپنا، تو وہ سب کچھ کیا، لیکن اس کو کچھ بھی کام نہیں آیا.
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روک رہے تھے نبی علیہ السلام کو کہ بھئی آپ اس کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو ایسا 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 ایسا، اس نے تو یہ کچھ کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ انہوں نے اس کا، چونکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ اپنی کوئی کپڑا یا کوئی چیز دی تھی یا کوئی اس طرح کا احسان، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، ہاں حضرت عباس کا جو ہے نا اس نے کیا تھا، تو وہ اس کا جو ہے نا وہ احسان اتار دیا نا اس کا، تو اس کے اوپر کچھ اور باتیں بھی، تو بہرحال یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر منع کر دیا گیا کہ آپ آئندہ کسی بھی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ اگر جنازے میں نہیں ہیں تو وہ خود بھی پھر نہیں ہوتے تھے، تو اس طرح وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ، اور آپ نہ کھڑے ہوں عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس کی قبر پر، یعنی قبر پر کھڑے ہو کر دعا سے بھی منع کر دیا گیا۔ جنازے سے تو منع کیا، نماز جنازہ سے، پھر قبر پر کھڑے ہونے سے بھی منع کر دیا۔ انہم، یقیناً وہ، کفروا باللہ، انہوں نے انکار کیا ہے اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم فاسقون، جبکہ وہ فاسق ہی تھے، حکم توڑنے والے تھے، ولا تعجبک، اور آپ کو اچھے نہ لگیں، آپ کو خوش نہ کریں، اموالہم، مال ان کے، واولادہم، اور اولادیں ان کی، انما، بس بات یہ ہے، یرید اللہ، اللہ ارادہ رکھتا ہے، ان یعذبہم، یہ کہ وہ عذاب دے انہیں، بہا، ان کے ساتھ، یعنی ان منافقوں کو انہی کے مالوں اور انہی کی اولادوں کے ساتھ عذاب دے، فی الدنیا، دنیا میں، وَتَزْهَقَ، اور نکلیں جائیں، انفسہم، ان کی جانیں، وہم کافرون، جبکہ وہ کافر ہی ہوں، یعنی ان کی جانیں بھی اس حال میں نکلیں کہ یہ کافر ہوں۔ اللہ رب العزت نفاق سے محفوظ رکھے۔ وَإِذَا، اور جب، انزلت، اتاری جاتی ہے، سورتن، کوئی سورت، ان آمنو، یہ کہ تم ایمان لے آؤ، باللہ، اللہ پر، وجاہدو، اور تم جہاد کرو، مع رسولہ، ان کے، اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، یعنی اللہ کے رسول کی معیت میں، استأذانہ کا، استأذانہ، اجازت طلب کرتے ہیں، رخصت طلب کرتے ہیں، کا، آپ سے، اولو الطول، جو کہ حیثیت والے، صلاحیت والے ہیں، منہم، ان میں سے جو صاحب حیثیت لوگ ہیں وہ آپ سے رخصت طلب کرنے لگتے ہیں، وقالو، اور وہ کہتے ہیں، ذرنا، چھوڑ دیجئے ہمیں، نکن، کہ ہم ہو جائیں، مع القاعدین، بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ، یعنی پیچھے جو بیٹھ رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا رضو، وہ راضی ہوئے، بے ان، اس سے کہ، یکونو، وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، خالفتن سے جمع ہے خوالف، یعنی جو عورتیں ہیں وہ پیچھے ہیں، تو یہ عورتوں کے ساتھ رہنے میں راضی ہو گئے، وَطُبِعَ، اور مہر کر دی گئی، عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر، فَهُمْ، پس وہ ہیں، لا يفقہون، وہ نہیں سمجھتے، یعنی کہ وہ فہم نہیں رکھتے، سمجھ بوجھ ان میں نہیں ہے، لیکن الرسول، لیکن جو رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین، اور وہ جو، آمنوا معہ، ایمان لائے ہیں ان کے ساتھ، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا ہے، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، لہم الخیرات، انہی کے لیے نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، انہی کے لیے خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، واولئک، اور وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے۔ اللہ ہمیں بھی اسی راستے پر رکھے۔
رسول اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے پر۔ اعد اللہ، تیار کر رکھا ہے اللہ نے، لہم، ان کے لیے، جنات، باغات، تجری، جاری ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے کامیابی بڑی۔ اللہم متعنا بہذا۔ وجاء المعذرون، اور آئے عذر معذرت کرنے والے، ہیلے بہانے کرنے والے، معذر جو ہے نا عذر پیش کرنے والا، ہیلے بہانے کرنے والا، من الاعراب، بادیہ نشینوں میں سے۔ یہ جو بادیہ نشین ہیں، خانہ بدوش لوگ یا دیہاتی جنہیں کہہ لیں، اعراب، گنوار، لیؤذانا، کہ رخصت دے دی جائے، اجازت دے دی جائے، لہم، ان کے لیے، یعنی انہیں جہاد میں جانے سے رخصت دے دی جائے کہ وہ جہاد میں نہ جائیں۔ کچھ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیلے بہانے کرنے کے لیے، اور انہوں نے آ کے یعنی کہ رخصت طلب کی۔ وقعد، اور بیٹھ رہے ہیں، الذین، وہ جنہوں نے کذبوا اللہ، جھٹلایا ہے یا جھوٹ کہا ہے اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، یعنی کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنا ایمان کا دعویٰ تو کیا، ایمان لائے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عذر بھی پیش کرنے نہیں آئے کہ بھئی ہم نہیں جا سکتے وغیرہ، کوئی ہیلا بہانا بھی نہیں کیا، خود ہی پیچھے بیٹھ رہے، یعنی انہوں نے آ کے رخصت بھی طلب کرنی ضروری نہیں سمجھی۔ تو وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بیٹھ رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جھوٹ کہا، یعنی کہ وہ ایمان میں اپنے جھوٹے تھے۔ سیصیب الذین، جلد ہی پہنچے گا ان لوگوں کو، کفروا منہم، جنہوں نے انکار کیا ہے ان میں سے، عذاب علیم، عذاب دردناک۔ یہ جو جملہ ہے یہ اس بات کا فائدہ دیتا ہے کہ جاء المعذرون من الاعراب میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایمان والے بھی ہوں گے، تو کچھ منافق ہوں گے، کچھ ایمان والے بھی ہوں گے، لیکن انہوں نے جھوٹ موٹ جو ہے نا وہ اپنے عذر معذرت پیش کر دی پیچھے رہنے کے لیے۔ تو اس کو کہا سیصیب الذین کفروا منہم، جلد ہی پہنچے گا ان کو جنہوں نے انکار کر دیا ہے ان میں سے، عذاب علیم، ایک عذاب دردناک۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے ضعیف کمزور لوگوں پر، یعنی پہلے تو وہ تھے جنہوں نے جھوٹے عذر پیش کیے، اب یہ جو سچے معذور لوگ ہیں ان کا تذکرہ کر دیا۔ لیس علی الضعفاء، نہیں ہے کمزور لوگوں پر، ولا، اور نہ ہی، علی المرضى، بیماروں پر، ولا، اور نہ ہی، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یجدون، جو نہیں پاتے، ما ینفقون، جو وہ خرچ کریں، حرجن، کوئی تنگی، کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں، مریضوں پر کوئی گناہ نہیں، اور ان لوگوں پر جو نادار لوگ ہیں، غریب یا یعنی فقیر لوگ، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ وہ خرچ کریں سواری پر، اتنا لمبا سفر ہے، یا اس کے لیے اسلحے کا پر تلوار، ڈھال یا کوئی بھی چیز جس کو چیز سے لڑنا ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام جو نکلتے تھے تو وہ اپنی سواری، اپنا مال لے کر نکلتے تھے، یعنی کہ وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو پرووائڈ کرتے ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی کچھ ہوتا تھا۔ زکوٰۃ کی مال میں سے ہم نے پیچھے مصرف فی سبیل اللہ پڑھا ہے، تو وہ اس میں ہوتا تھا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ بھئی سب کو مل جائے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں جو کہ پاتے نہیں ہیں کہ وہ جہاد میں نکل سکیں۔ اذا نصحوا، ایک شرط لگا دی ہے ان لوگوں کے لیے جو سچے معذور ہیں، جب کہ وہ خیر خواہ رہیں، للہ، اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے، یعنی ضعیف ہیں، بیمار ہیں وغیرہ، عذر ہے ان کے پاس، وہ نہیں نکل سکتے، لیکن وہ خیر خواہ رہیں گے، یعنی کہ وہ دعا میں دعا کرتے رہیں گے اور خیر چاہتے رہیں گے، مسلمانوں کی فتح کے خواہش مند رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو
اذا نصحوا للہ و رسولی، جب کہ وہ خیر خواہی کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی، ما علی المحسنین، نہیں ہے احسان کرنے والوں پر، نیکی اور اچھائی کرنے والوں پر، من سبیل، کوئی راہ، یعنی کوئی گرفت نہیں ہے ان پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا دائم مہربان ہے۔ ولا، اور نہ ہی علی الذین، ان لوگوں پر کوئی گرفت ہے، اذا ما اتوک، جب کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس، لتحملہم، کہ آپ سوار کریں انہیں سواری عطا کریں۔ قلتا، تو آپ کہتے ہیں، آپ نے کہا، لا اجدو، میں نہیں پاتا، ما احملکم، جس پر میں سوار کروں تمہیں، ما، جو، احملو، میں سوار کروں، کم، تمہیں، علیہ، اس پر، یعنی میں ایسی کوئی چیز نہیں پاتا جس کو تمہیں سواری کے لیے دے دوں۔ تولوا، تو وہ منہ موڑتے ہیں، وَأَعْيُنُهُمْ، جبکہ ان کی آنکھیں، تفیض، بہا رہی ہوتی ہیں یا بہہ رہی ہوتی ہیں، من الدمع، آنسوؤں سے، یعنی آنسو بہا رہی ہوتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنسو نہ دیکھ لیں کہ آپ کو تکلیف ہوگی، تو وہ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کے اندر غم تو بہت ہے، بڑی امید سے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان کو دے دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلیں گے، لیکن جب آپ کے پاس سے نہیں ملا تو تولوا حزنا، یعنی وہ اپنے منہ پھیر لیتے ہیں غم کے ساتھ۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جبکہ ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، اللہ یجدوا، یہ کہ وہ نہیں پاتے، ما ينفقون، جو وہ خرچ کریں۔ انما السبیل، بس بات یہ ہے کہ راستہ یا گرفت، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یستأذنونک، یستأذنون، جو کہ آپ سے رخصت طلب کرتے ہیں، کا، آپ سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رخصت طلب کرتے ہیں جہاد میں نہیں جانے کے لیے، وہم اغنیاء، جبکہ وہ غنی ہیں، مالدار ہیں، رضو، وہ راضی ہو گئے، بے ان، اس بات پر، یکونوں، کہ وہ ہو جائیں، مع الخوالف، پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ۔ وطبع اللہ، اور مہر کر دی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، یعنی کہ بڑی سخت بات ہے کہ جہاد سے جی چرانا جب کہ انسان غنی ہو، مالدار ہو، تو اس کا ہے کہ طبع اللہ علی قلوب، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، فہم لا یعلمون، پس وہ نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت ہمیں فہم اور عمل عطا فرمائے۔